اللہ تعالیٰ نے روح کی تربیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے آخری امت اور آخری زمانے کے لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام فرمایا، اور وہ خود کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کو 4 فرائض عنایت فرمائے، 4 چیزیں ان کے ذمے رکھیں، اور فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ نبی کا فریضہ ہے کہ جو وحی اس پہ نازل ہو وہ لوگوں تک پہنچائے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا، انہیں بھیجا، اور ان کے ذمے یہ چیز ضروری ہے۔ یہ اہل سنہ کے عقائد میں شامل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات عقیدے میں شامل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کی مخلوق کی طرف اس لیے بھیجے گئے کہ وہ اللہ کی راہ دکھائیں۔ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت سے لوگوں کو آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ سارا دین اور خدا تک پہنچنے کی راہ اور سب کچھ صرف ایک خاندان کے لیے ہے، اور وہ خاندان حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کا خاندان۔ اسی لیے ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو باقی سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، آدم علیہ السلام سب علی کے تحت ہیں، اور انہوں نے اب تو بہت چیزیں آنے لگی ہیں، کئی جگہ وہ کہتے ہیں اور وہ صحیح کہتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق صحیح کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو باقی اللہ ہے، اور پھر رسول ہے، اور پھر علی ہے۔ علی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ شبہائے پشاور ایک کتاب ہے اہل تشیع ہی کی، پڑھ رہے تھے اور اصل کتاب ملتی نہیں تھی اس وقت میں، تو اس کے ترجمے میں جو تھا اس سے تو حد کر دی، اس سے کہا اللہ، علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب یہ ہے۔ اور یہ تو عام ہے کہ جو بھی ان میں سے ملتے ہیں ذاکرین وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اس کے بعد علی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام ان سے کم درجے کے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی بندے اور الوہیت کی نسبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا پر غالب ہیں، نہ خدا کے کسی حکم کو ٹال سکتے ہیں، اور نہ ہی ولیعذ باللہ خدا ان کا خادم ہے کہ ان سے پوچھ کے کوئی کام کرے۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔